بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 25ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے حوالے سے بتایا ہے کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت وہ ایسی گھڑیاں ہیں کہ جس وقت سب کچھ مٹ جائے گا، اس وقت صرف باقی جو ہوگی وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ اور قیامت کا علم کس کو ہے؟ وہ بھی صرف اللہ رب العزت کو ہے کہ وہ کس دن قائم ہوگی اور کس دن قیامت کا جو سما ہے وہ برپا ہوگا۔ باقی رہی نشانیاں، تو نشانیاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمائی ہیں، اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مرتبہ اور کئی لا تعداد نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ظاہر ہو رہی ہیں، اور کچھ کا ظاہر ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ لوگ اللہ رب العزت کو مشکل میں یاد کرتے ہیں، مصیبت میں یاد کرتے ہیں، اور خوشیوں میں بھول جاتے ہیں۔ اور یہ سبق ہے، اور فی زمانہ یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو مسجد کا رخ بھی کرتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو اپنی جیب کو بھی ہوا لگوا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو لوگوں سے مشورہ بھی لیتے ہیں علماء کرام کے پاس، اور اپنے والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب خوشیاں ہوتی ہیں، جب آسانیاں ہوتی ہیں، جب آسائشیں ہوتی ہیں، تو اس وقت رب کا در بھی بھول جاتے ہیں، رب کا گھر بھی بھول جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے وہ خوشی ہو یا غمی، انسان کو رب تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں وہ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے عزتیں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کے اندر بڑے بڑے مکانات ہیں، اور بڑی ہی افسائشیں اور بڑی ہی نعمتیں اللہ رب العزت جنت کے اندر انہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ ویسے بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انسان نے زندگی میں کئی گناہ کیے ہوتے ہیں، اب گزشتہ گناہوں کی توبہ کا وقت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے، کیونکہ رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں بندہ اٹھ کے اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی کی جو طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دے تو پھر کوئی بھی چیز اس کی مدد نہیں کر سکتی، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ذات اللہ کی ذات کے علاوہ اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کا جو پیغام ہے وہ سب کا پیغام ایک جیسا ہے، اور وہ پیغام توحید کا ہے۔ تو توحید کی طرف آنا تمام انسانوں کو یہ ان کے لیے ضروری امر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم خاص ہے کہ توحید کی طرف آؤ، شرک اور بتوں کی پوجا نہ کرو۔